बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ अदालतों के बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, रिहाइयाँ शुरू हो गई हैं और गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ अदलिया ने अब स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। न सिर्फ आला अदलिया ने बल्कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने, खुसूसी अदालतों के जजों ने भी अब एक स्टैंड लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है, ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मौजूद है, उसके असरात अब जुडिशल सिस्टम पर भी आना शुरू हो गए थे और अब अदलिया को भी तज़हीक और बेतौकीर किया जा रहा था। और इसलिए अब अदलिया के जो अदलिया का पैमाना सब्र है वो भी लबरेज हो चुका है। इसलिए अब अदालतों ने भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज कुछ अच्छी खबरें आई, बहुत ही अच्छी खबरें आई और ये शुरुआत हैं। और अभी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का इक़्तिदार और इख्तियार ख़त्म होगा और बहुत सारे जो छुपे हुए चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे, तो उसके बाद अंदाज़ा हो सकेगा कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो क्लैप्स करने की तरफ कौन लेकर जा रहा था। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त उन ख़तरनाक मुल्कों में शुमार किया जाता है जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ महफूज नहीं है, सियासी मुखालिफिन महफूज नहीं है और सियासी कारकुन महफूज नहीं है, सोशल वर्कर्स महफूज नहीं हैं और ख़ास तौर पे जो मीडिया है वो बिल्कुल इस वक्त कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान में जो मीडिया है, दो तीन चीज़ें होती हैं जिससे दुनिया अंदाज़ा लगाती है कि कौन सा मुल्क कितना अच्छा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं आजकल कि जनाब इतनी सरमायाकारी आएगी, इतने अरब डॉलर की फ़लाँ मुल्क सरमायाकारी करेगा, इतने अरब डॉलर की फ़लाँ, और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें हैं वो जब इन्वेस्टर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्या यहाँ का जो वेलफेयर जो एक फलाही ममलकत है या नहीं है, इंसानों के हकूक़ महफूज हैं या नहीं। वहाँ के शहरियों के जब हकूक़ महफूज नहीं होंगे और वहाँ के शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ ही पामाल हो रहे होंगे, और फिर देखा जाता है कि क्या अदालतें आज़ाद हैं, क्या अदालतें जो फैसले देती हैं उन पे अमल होता है, अदालतें आज़ादाना तरीके से फैसले कर सकती हैं। जब ये सारी चीज़ें नेगेटिव में है, इस वक्त पाकिस्तान में अदालती निज़ाम नेगेटिव में जा रहा है, सोशल सिस्टम जो है नेगेटिव में जा रहा है, जस्टिस सिस्टम नेगेटिव में जा रहा है, और अगर जजेस अदलिया जो है वो हिम्मत करके फैसले देती है तो उनको बेतौकीर कर दिया जाता है, उनको हुकूमत नहीं मानती, हुकूमती इदारे नहीं मानते और उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। इसलिए फिर देखा जाता है मीडिया आज़ादी इजहार है, क्या कोई इख्तलाफ करने वाला अपनी बात कर सकता है? तो उसकी सूरत हाल ये है कि मीडिया में मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप है, सरकारी सच बोला जा सकता है, सरकारी सच के अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता, और झूठ जो है, सरकारी झूठ जो है उसको प्रमोट करना है। सरकारी सच, एक सरकारी सच को और एक सरकारी झूठ को प्रमोट करना है, वही कामयाब होंगे, अदरवाइज कोई कामयाब नहीं होगा। मीडिया को दबाने के लिए कानून साजी की जा चुकी है, कानून साजी से पहले ही मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया था और उस पर मज़ाहमत ना होने के बराबर है। दूसरी जानिब उसके बाद एक नया कानून आया और नए कानून में भी अभी मीडिया तकसीम है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तकसीम है, मीडिया हाउसेस तकसीम है, हर कोई अपने अपने मफादात के मुताबिक सौदेबाजी कर रहा है। जो एक नया कानून आया उसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, मीडिया तंजीमें हैं वो तकसीम हो चुकी हैं। एक मजम्मत करता है, एक अफसोस का इजहार करता है, एक नज़रसानी का कहता है, एक मुस्तरद करता है। तो ये सारी की सारी तकसीम दर तकसीम और तकसीम दर तकसीम चल रहा है। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट हर जगह है और पोलराइजेशन हो चुकी है, सोसाइटी के तमाम सेगमेंट तकसीम हो चुके हैं और कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो कुछ सोच समझ कर ही आते हैं, और फिर जिस मुआशरे में ख़वातीन की इज़्ज़त ना हो, एहतराम ना हो, उसका क्या है। सैकड़ों जो इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों सियासी कैदी जेलों में हैं और ख़वातीन जेलों में हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आते हैं हो क्या रहा है। अभी मैं आपको कुछ एक वीडियो सुनवाऊंगा कि एक तरफ यानी कि जो पार्लिमान है, इस वक्त पार्लिमान किसी भी मुल्क का फेस होता है, उस पार्लिमान में आजकल वजीर गालियां दे रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, और वो भी खवातीन को गंदगी का ढेर कहा जा रहा है, गलाजतों का ढेर कहा जा रहा है, भौंकने के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये है खवातीन की इज्जत पार्लिमान में, पार्लिमान के अंदर ये इज्जत है। और जो जिन शरीफ खवातीन ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, उसका जवाब दिया और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दिया, उन खवातीन की जिंदगियां भी अजीरन कर दी गई हैं
اور اجیرن کی جا رہی ہیں اور ان کو کھلم کھلا وزراء جو ہیں کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ خواجہ آصف صاحب نے یہ مسئلہ پہلے انہوں نے ججز کو پہلے اسی پارلیمان میں ججز کو گالیاں دی گئیں، ججز کو دھمکایا گیا، ججز کو بے توقیر کیا گیا، اور اس کے بعد اب باری ہے اسی پارلیمان میں ہماری ملٹری لیڈرشپ کو کہا گیا، لیکن سب آنکھیں بند ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جتنا کوئی منہ پھٹ ہوگا، جتنا کوئی بلیک میلر ہوگا، ان کے سامنے ادارے اسی طریقے سے جھک جائیں گے، اور اسی طریقے کے سامنے ان کے سامنے جو ہے ریاستی مشینری، حکومتی مشینری اس کے سامنے جھک جائے گی، اس کے سامنے سرنڈر کرے گی۔ لیکن جو شریف لوگ ہیں، جو اداروں کی عزت کرتے ہیں، اداروں کا احترام کرتے ہیں، جو ہمیشہ جو اداروں کے پیچھے کھڑے رہے، ان کو بے توقیر کرو، ان کو دھمکیاں دو، ان کو گالم گلوچ کرو، ان کو بے لباس کرو، ان کو کچھ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے پارلیمان کے اندر کی میں کارروائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر زرکا کے ساتھ اور پی ٹی آئی خواتین کے ساتھ جو وزیر دفاع نے کیا، ہمارے جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر خارجہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اور چونکہ پاکستان وہ ان کا اینیمی انہوں نے کہا ہوا ہے، اس لیے وہ اس طرح سے کریں۔ ہمارے وزیر دفاع کیا کریں؟ ہمارے وزیر دفاع کی زبان بند ہو جائے، اور ان کے منہ ایسے سلے ہوئے ہیں ہمارے وزیر دفاع کے کہ وہ انڈیا تو کیا افغانستان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج تک ان کا اپنی وزارت کے علاوہ باقی ہر جگہ ہر کسی کو دھمکیاں، غلاظتیں، گالم گلوچ، اور پھر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ انڈیا کے خلاف کچھ نہیں بولے وہ، ابھی تک ہمارے وزیر دفاع نے انڈیا کے وزیر دفاع کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات، آج جو اسلامی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں کہا گیا کہ جی آپ معذرت کر لیں، اور کیونکہ میڈیا میں بھی خواتین جو تھیں، کچھ میڈیا کا بھی کچھ پورشن اس نے اس پہ احتجاج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ خواتین کو تو بخش دیں، ایک پارلیمان فورم ہے، پوری دنیا میں فیس ہوتا ہے کسی ملک کا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کیوں معافی مانگوں، میں معافی مانگوں گا؟ یہ بات ہے۔ معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ رانا صاحب ملے اور انہوں نے خواتین کے جو کلینک ہے ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اور اس کے بعد اگلا جو سین کریٹ ہوا، یہ فاشسٹ طرز حکمرانی کی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور زندہ مثال۔ ابھی ان کے 16 دن باقی ہیں، 16 دن باقی ہیں، 16 دن تک بھی تکبر اور فرعونیت اور یزیدیت محرم الحرام ہے، اور یزیدیت عروج پہ ہے ان کی، اور کسی قسم کا کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے، ایسا تو ہوگا۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ وزیر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وفاقی وزیر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور آج ایک اور خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، سمابیہ طاہر ستی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے ان کے گھر ریڈ کیا گیا تھا، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل نہیں کر رہے۔ اور 80 دن کے بعد علی محمد خان رہا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب انتقام نہیں، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو پھر صاف شفاف انتخابات کروائیں، اسی صورت میں ہم آگے جا سکتے ہیں۔ علی محمد خان 80 دنوں کے بعد رہا ہوئے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ ان 80 دنوں میں کیا ہوگا؟ شہریار افریدی کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا، چودھری پرویز الہی صاحب کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ یہ ساری باتیں، اور بہت سے کارکنان موجود ہیں، رہنما موجود ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو سنواتا ہوں۔ ڈاکٹر زرکا نے یہ بات بتائی کہ جب ڈاکٹر زرکا کی بات آپ سن لیں، آنریبل سینیٹر ہیں، اور انہوں نے ان کا یہ مکالمہ ہوا تھا خواجہ آصف صاحب کو، انہوں نے جواب دیا تھا وزیر دفاع کو۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا ذرا سنیے، وہ خود اپنی زبانی بتا رہی ہیں کہ جناب جب انہوں نے رابطہ کیا مختلف لوگوں سے، مختلف اتھارٹیز سے، اور اس کے بعد پارلیمان میں بیٹھ کے سینیٹرز کے ارکان پارلیمان کے سامنے بیٹھ کے ڈاکٹر زرکا کو کیا دھمکیاں دی گئیں، سنیں۔ پاکستان میں جس طرح کلینک چلتے ہیں اور پی آر اے اور ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہے، ہر مہینے ہم ان کو لاکھوں کا ٹیکس دیتے ہیں، رینٹ ہم اپنا دیتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی ای او کا مجھے فون آیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمارا نام نہ لیں۔ پھر مجھے آیا فون، میری بات ہوئی جو منسٹر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جی پنجاب کے ہیلتھ کے منسٹر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب جگہ چیک کیا ہے، ہمارا کوئی آدمی نہیں آیا آپ کے کلینک میں۔ پھر میں نے ڈاکٹر جاوید اکرم کا فون دیا رانا ثناء اللہ کو، ہم اس وقت جوائنٹ سیشن میں بیٹھے تھے، تو رانا صاحب نے ان کا فون لے کے کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں۔ اس کے بعد رانا صاحب نے ڈی آئی جی آپریشنز کو فون کیا،
اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو آپ کے لیڈر نے ایسی باتیں کی تو پھر یہ تو ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، باقی بتا یہ آج کی بات ہے، رانا سلور صاحب نے آپ سے یہ الفاظ کہیں؟ یہ آج کی، اس وقت 5 سینیٹرز بیٹھے تھے، رانا صاحب کی اپنی پارٹی کے 3 سینیٹر گواہ، ہماری پارٹی کا بھی کوئی ایک سینیٹر بیٹھا تھا، ادھر سینیٹر نصرت بیٹھی تھی، ادھر سینیٹر رانا مقبول بیٹھے تھے، ادھر سینیٹر عرفان صدیقی بیٹھے تھے، یہ سب ان کی پارٹی کے ہیں جو اس بات کے وٹنس ہیں کہ یہ رانا صاحب نے کہا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ ڈاکٹرز کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریزیڈنس، میرا اپنا ریزیڈنس، اس کے بیچ میں آپ کام کر سکتے ہیں، تو وہ ایل ڈی اے کی اجازت سے ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں نا، کمرشل پریمیسز کا ٹیکس دیتے ہیں ان کو، اے زون کا ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی باتیں کل ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے نا، کل ہم سٹے آرڈر بھی لیں گے، میں کل اپنی سینٹ میں بھی اس حوالے سے 2 ٹولز کو استعمال کروں گی، اور پھر میں پٹیشنز ڈالوں گی ان سیل کے حوالے سے، دوسرا جو انہوں نے ایف آئی آر کاٹا ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں ان کو جرمانے کا ڈالوں گی پٹیشن کہ انہوں نے میری ساکھ کو ڈیمیج کیا ہے، انہوں نے مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ I will take them to court۔ دیکھیں میں بڑی کمزور سی انسان ہوں، نہ میری کوئی بڑی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے ہیں، میں حلال کی روزی کھاتی ہوں، ٹیکس دیتی ہوں، لیکن میں تھوڑی سی اس معاملے میں کاز کے ساتھ چلنے والی انسان ہوں۔ یہ آپ نے سن لیا جی، اور معزز رکن اسمبلی، رکن پارلیمان یہ بات کر رہی تھی ڈاکٹر زرکا۔ تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 17 دن کا، ابھی ان کا 16 دن کا اقتدار باقی ہے، اور اس وقت تک یہ کام کر رہے ہیں اور اگلا اقتدار یہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کو جو پالنا ہے، ان ایسے لوگوں کو مستقل 5 سال کا اقتدار دینے کے لیے جوڑ توڑ جو زور آزمائی کی جا رہی ہے، جو ان کی بیساکھیاں ان کے سامنے کھڑی کی جا رہی ہیں، کیا یہ لوگ ہیں اس قابل کہ جو نہ خواتین کے احترام کریں، نہ ججز کا احترام کریں، نہ جوڈیشری کا، نہ ہی میڈیا کا، اور نہ ہی ہماری ملٹری لیڈرشپ کا؟ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ججز کو بھی گالیاں دیتے ہیں، میڈیا کو بھی گالیاں دیتے ہیں، خواتین کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جو پاکستان کو تگڑا ملک بنانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آنا چاہتے ہیں، کیا اس ماحول میں کوئی آئے گا؟ کیا اس ماحول میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ کیا اس ماحول میں پاکستان آگے پھل پھول سکتا ہے، جہاں پہ سوائے اس کے کہ فرسٹریشن ہو، سٹریس ہو، ڈپریشن ہو، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی آئینی اور قانونی حق کسی شہری کے پاس نہ ہو؟ تو فیصلہ آپ خود کریں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کا سسٹم، پاکستان کا جو ہمارا نظام انصاف ہے، وہ یہ ساری باتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی بھی مہذب ملک جو ہے وہ اس طرح کے کارٹلز کو، مافیاز کو تسلیم نہیں کرتا، اور جو تسلیم کرتا ہے تو وہ مہذب ملک نہیں کہلاتا، اور پھر وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے جو وزراء ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، جو وزیر داخلہ لے لیں، وزیر دفاع لے لیں، وزیر خارجہ لے لیں، وزیر خزانہ لے لیں، جو جتنے وزیر ہیں اپنے کام کے علاوہ باقی سارا کام کر رہے ہیں۔ وزیر تجارت کو لے لیں، اپنا کام نہیں کرنا، باقی سب کام کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا عمران خان پی ٹی آئی، عمران خان پی ٹی آئی، صبح دوپہر شام ہر 2 گھنٹے کے بعد یہی راگ لاپتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال جی، صورتحال یہ نہیں رہے گی، کیونکہ ظلم نے ختم ہونا ہی ہے، ظلم کا نظام ختم ہونا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔